بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب کمال احمد صاحب ہیں ہمایوں باغ چمن گنج کانپور کے۔ انہوں نے 2 آڈیو بھیجی ہیں۔ ان آڈیو میں جو ان کا سوال ہے اس کا خلاصہ ہم ذکر کر کے پھر جواب عرض کرتے ہیں۔ پوچھتے ہیں کہ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ جب گھر کے کسی فرد کا کسی بیماری یا ضعیفی میں یا اچانک ہی انتقال ہو جاتا ہے اور اس کے عزیز و اقارب جو باہر دوسرے ملکوں میں یا سعودیہ وغیرہ میں دور دراز علاقوں میں رہتے ہیں اور اپنے مرحوم والد یا والدہ یا کسی قریبی یا عزیز کو واٹس ایپ پر دیکھنے کی خواہش ظاہر کرتے ہیں، اس پر فوٹو پر یا جو ہے، تو اکثر دیکھنے میں آیا کہ ویڈیو کے ذریعے ان کی خواہش پوری کر دی جاتی ہے۔ تو کیا ویڈیو کانفرنس کے ذریعے ان کو دکھلانا یعنی میت کو دکھلانا صحیح ہے؟ ایسا کر سکتے ہیں؟ اور اسی میں ساتھ میں یہ پوچھا کہ نامحرم مردوں کو اپنے محرم عزیزوں کو چھوڑ کر کے دوسری نامحرم عورتیں میت کو دیکھنے آ جاتی ہیں۔ نامحرم میت کو دیکھنے کے لیے کیا نامحرم عورتیں جو اپنے رشتہ داری کی وجہ سے، پاس پڑوس کی وجہ سے، خاندان کی وجہ سے آتی ہیں تو وہ کیا میت کو دیکھ سکتی ہیں جبکہ وہ نامحرم ہوتی ہیں؟ پھر دوسری آڈیو میں انہوں نے اسی سے متعلق تھوڑا آگے پوچھا کہ میت کو جو غسل کرانے کے بعد بعض دفعہ اس کا فوٹو لیتے ہیں چہرہ کھول کر کے اور پھر باہر رہنے والے افراد کو بھیج دیتے ہیں اور وہ لوگ پھر فوٹو کو محفوظ کر لیتے ہیں یا اسٹیٹس پر لگا لیتے ہیں، پھر بعد میں بچوں کو، پوتوں کو، ناتی نواسوں کو دکھلاتے ہیں۔ تو یہ فوٹو کو محفوظ رکھنا، میت کے اسٹیٹس پر لگانا، اس کا کیا حکم ہے؟ اس سے متعلق تفصیل چاہیے کیونکہ ایسا رواج بہت بڑھ رہا ہے۔ جواب یہ ہے آپ کی دونوں آڈیو کا کہ موبائل پر فوٹو ہو یا جو ہے اس کے اسٹیٹس پر لگانے کا مسئلہ ہو، ویڈیو کانفرنس ہو، ان سب چیزوں کو اگر شوقیہ طور پر کیا جائے تو یہ عبث کام میں آتا ہے، یعنی ایک خام خواہ کی حرکت ہے اور عبث کام سے، بیکار کے چیزوں سے جو ہے، بلکہ اس کا مقصد غم کو تازہ کرنا ہو اور اس کو افسوس کو باقی رکھنا ہو، اس کے لیے کوئی اقدام کرنا یہ درست نہیں ہے اور یہ منع ہے، کم از کم کراہت یعنی مکروہ کے دائرے میں آتا ہے۔ لہذا اگر ہم یوں کہہ بھی لیں کہ جو موبائل کی تصویر ہوتی ہے وہ عام تصویر کے حکم میں، فوٹو کے حکم میں نہیں بھی آتی، ڈیجیٹل تصویر کا مسئلہ بعض علماء نے اس میں نہیں رکھا ہے حرام کے دائرے میں، تو لیکن اس کو بھی خامخواہ اور شوقیہ اور غلط مقاصد کے لیے استعمال کرنا اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے یہ جو میت کی فوٹو لوگ محفوظ کر لیتے ہیں، اسٹیٹس پر لگاتے ہیں، یہ صحیح عمل نہیں ہے، صحیح طریقہ نہیں ہے۔ کرنا چاہیے ایصال ثواب، دعائے مغفرت، کچھ پڑھ کر بخشنا، کچھ غریبوں کو کھلا پلا کے بخشنا، وہ تو کرتے نہیں، اور جو نہیں کرنا چاہیے وہ سب کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے میت کا چہرہ دکھلانا ویڈیو کانفرنس کے ذریعے میت کا، ایک تو بعض دفعہ طبعی خواہش ہوتی ہے، فطری جذبہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے اس کو دیکھ لیں، لیکن ہمیں شریعت کے آگے اپنی طبیعت کو مغلوب کر دینا چاہیے، اور کوئی ایمرجنسی کسی کی کیفیت ہو رہی ہو کہ بعض دفعہ ایسا ہوگا کہ اس کا فوٹو دیکھ لینے سے تو اس کی طبیعت اور بڑھ جائے گی، اس کو غم اور زیادہ بڑھ جائے گا، وہ اور زیادہ پریشان ہونے لگے گا۔ اس لیے صبر کے کلمات کہہ کر کے اس کو جو ہے سمجھا بجھا دینا چاہیے جو اس طرح کا تقاضا کرے، اور فوٹو دکھانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ لیکن کسی نے فوٹو اگر دکھا بھی دیا اور اس کو جو ہے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے میت کو دکھا دیا تو کوئی ایسا بڑا گناہ بھی نہیں ہو جائے گا کہ اس کی وجہ سے ہم اس کو موضوع بحث بنائیں۔ اور باقی آپ کا یہ جو مسئلہ ہے کہ نامحرم مردوں کو دیکھنے کے لیے نامحرم عورتیں آ جاتی ہیں میت کو دیکھنے کے لیے، ہاں تو اس میں تو احتیاط کرنی چاہیے۔ علماء نے لکھا ہے کہ زندگی میں جو مسئلہ ہوتا ہے وہی بعد وفات بھی ہوتا ہے، تو جب زندگی میں نامحرم کو نامحرم کے سامنے نہیں آنا چاہیے تو بعد وفات بھی نہیں آنا چاہیے۔ بعض لوگوں نے اس میں تھوڑی گنجائش دی ہے، تو بہرحال ہمیں احتیاط کرنا چاہیے، نامحرم عورتیں میت کو دیکھنے کے لیے نہ آئیں، اور اسی طریقے سے نامحرم میت کو دیکھنے کے لیے، اور اسی طریقے سے فوٹو وغیرہ سے بھی پرہیز کرنا چاہیے، اور اس کو اسٹیٹس وغیرہ پر لگانا تو کسی طرح مناسب نہیں ہے۔